अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज दो ऑडियो सुनवाने की आपको कोशिश करूंगा। वीडियो मेरे पास मौजूद है। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ एक औरत के साथ शायद वहां पे जुल्म हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। पहले ये सुनते हैं, आज इस पे बात भी करेंगे जी। मारा, मेरे साथ 3 और लड़कियां थी, उसको घसीट के लेके गए हैं और सारे मुझे फिर बाय फोर्स वो कब्रिस्तान जहाँ पे इन्होंने अरशद को दफन किया हुआ है, जहाँ पे अरशद शरीफ दफन है, उस कब्रिस्तान की तरफ हमें खींच के लेके जा रहे हैं ताकि ये जो मर्जी हमारे साथ कर सके वहां पे। ये हमारे पुलिस वाले, मेरी सिर्फ ये दुआ है अल्लाह ताला, अल्लाह हमें इनकी इबरतनाक सजा दिखा। खुदा पाक अल्लाह हमें इनकी ऐसी सजा दिखा कि इनकी नस्लें तड़प जाए। अच्छा, आप दूसरी सुनते हैं। मेरी बच्ची के पास विदाउट एनी रीजन, ना हमने उनको कुछ बोला ना बदतमीजी की, हम लोग सिर्फ चुप करके खड़े हुए थे। कल फिर आके हम मेरी बेटी को पकड़ा, फिर मुझे पकड़ा, फिर मेरी बेटी के बाल भी इतनी गोटिया से खुल गया और चांटे मारे उस औरत ने। बेटा इधर देख ना जी, ये पाकिस्तान के मुहाफिज, और जो अभी आपने सुना, ये वीडियो मेरे पास मौजूद है बकायदा तौर पे। हुआ ये है कि कब्रिस्तान खींच के लेके जा रहे थे, 3 लड़कियां लेके गए। कब्रिस्तान जो पाकिस्तान में है, मेरे जो इल्म में है, उसमें ये है कि कई कब्रिस्तान ऐसे है, सारे नहीं मैं कहता, जहाँ पे आपको चरसी, फीमी, शराबी, कबाबी, जवारिया, बदमाश, वहाँ पे मेरा उनके डेरे होते हैं। अब जब मैं वहाँ था कोई 35 साल पहले, उस वक्त भी यही हालात थे और आज भी यही होंगे। लड़कियों को वहां खींच के पुलिस वाले लेके जा रहे, और वहां पता नहीं फिर क्या हुआ, ये आगे किसी को भी पता नहीं है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, हमारे नारे, हमारे जो वहां पे बोर्ड आप देखते सड़कों पे लिखे हुए, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज को सलाम। और फिर जो वहां पे पुलिस वाले जुल्म कर रहे। अफसोस ये है कि खवातीन पुलिस वाली जो है, उनकी भी अखलाकी हालत इतनी गिरी हुई है कि उनको भी तमीज़ तहजीब नाम की मेरा ख्याल है ना तो किसी ने कभी नसीहत की और ना ही कभी किसी ने तवज्जो दिलाई। खवातीन को सप्लाई करती है वहाँ पे। ये देखिए जुल्म है, और इस जुल्म के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि जो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने आप को बचाने के लिए ये हर वो काम करते हैं, चाहे उसमें कई लोगों की जान लेनी पड़े, कई लोगों की इज्जत का जनाजा निकालना पड़े, जितनी मर्जी खवातीन को बेदर्दी से गिरफ्तार किया जाए, कत्ल किया जाए, उनके साथ ज्यादती की जाए, मामूल बन चुका है इनका। जब इंसान गुनाह की दुनिया में निकल जाता है, फिर उसको पता नहीं चलता कि ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है, और फिर बढ़ते ही चलता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। इसी तरह ही है, जैसे किसी चरसी को, किसी शराबी को नशा हो तो उसकी मकदार फिर बढ़ती जाती है, थोड़े से उसको सुकून नहीं मिलता। यही हालत इनकी है ज़हनी तौर पे। ये बीमार लोग हैं अगर आप मेरे से पूछें तो। अब जो कुछ वहाँ पे खवातीन के साथ हो रहा है, जो खतीजा शाह है, उसके मतलब बताया जा रहा है कि मरियम के साथ उसने कुछ ऐसी बातें की थी, और मरियम जो है उसके सख्त खिलाफ है, और दुश्मनी की वजह से उस पर जुल्म ढाया गया। अभी तक मेडिकल नहीं कराया जा रहा। उसके जो घर वाले है वो कोशिश कर रहे हैं मुलाकात करवाएं, मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, और ये सब कुछ हो रहा है। अदालतें तमाशा देख रही है, अदालतों की भी मंडी लगी हुई है वहाँ पे। आज इसका केस ले आओ, कल उसका ले आओ, इसके 2 दिन बाद तारीख दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ऊपर से जो हदायत आती है बस असर अफराद से आप समझ गए होंगे, वो अदालतें कर रही हैं। अभी तक इलेक्शन का फैसला, जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। कितने दिन गुजर गए, गैर कानूनी तौर पर पंजाब में गवर्नमेंट बैठी हुई है, आके बयान दिए जा रहे, बस अदालतें सो रही है। उनको भी मेरा ख्याल है कि वो आदत पड़ी हुई है जो नशे की है। कई सहाफ़ियों की ऑडियो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, ऐसे बड़े बड़े
جو سارا دن جھوٹ بولتے. وہ ان اپنے جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہے اب ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. عوام کو پتہ چل گیا کہ ہم جھوٹے ہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جناب پھر بند کر دیے تو کہتا جس نے پیسے دیے ہوئے ہیں اب وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں, ہمیں تو وہ مار دیں گے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو مافیا ہے وہ آپ کے پیسے کے ساتھ آپ کو ہی اٹھاتی ہے, آپ پر ظلم کرتی ہے, تشدد کرتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں, اور پھر آپ کے گھر والے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں یہ بھی خبر آ رہی ہے ہمارے پاس کہ پولیس جاتی ہے ان کے گھروں میں اور وہاں سے کہتی ہے کہ ان کی خواتین کے کپڑے اتار دو. یہ پولیس والوں کی ویڈیو بھی موجود ہے ادھر ٹک ٹاک پہ بھی. اور پھر وہ لوگ مجبور ہو کر تو سیدھے آ کے وہ اعلان کر دیتے ہیں. کنگوں کی ویڈیو بنا لی انہوں نے, اور یہ ویڈیو نے ملک کو برباد کر دیا, تباہ کر دیا, اخلاقیات کو تباہ کر دیا. مذہب کا جو حشر ہوا وہ دیکھ لے, کون سا مذہب کہتا ہے کہ اس طرح ویڈیو بناؤ. ہر بندے نے ایک دوسرے کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. طاقتور اداروں کے پاس ویڈیو ہے, مریم کے پاس ویڈیو ہے, اور یہ باقاعدہ طور پر ریکارڈ پہ موجود ہے مریم کی آڈیو کہ ان کو ویڈیو دکھا کے اپنی مرضی کا فیصلہ لو. ہم کوئی ہوا میں باتیں نہیں کرتے, باقاعدہ ہر چیز اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. ایک چیز مجھے سمجھ ویسے نہیں آئی پاکستانی قوم کی, کبھی ہم نے خدا کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ امید ہی نہیں رکھی کہ وہ ہماری حالت بدلے گا. مجھے نہیں لگ رہا. کوئی کہتا ہے جی فلاں باسط طاقت نہ ہوتی تو ہمارا ملک آج نہ ہوتا. کوئی کہتا ہے عمران خان نہ ہوتا تو ہمیں یہ نہ سمجھ ہوتی. کوئی کہتا نواز شریف نہ ہوتا, کوئی کہتا زرداری نہ ہوتا, کوئی کہتا بھٹو نے یہ کر دیا. ہم نے لوگوں پہ امیدیں زیادہ لگائی ہوئی ہے, خدا کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایمان کم ہو گیا. اگر خدا پہ سارا یقین ہو انسان کا تو وہ ٹھیک ہے, وسیلے انسانوں کے ذریعے بنتے, مگر پھر انسانوں کی حالت بدل جاتی ہے. اور نہ ہی ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی. آج کسی نے بدلنے کی کوشش نہیں کی, عوام نے بھی نہیں کی. آج عوام کو کس چیز کی سزا مل رہی؟ اگر دیکھے تو سب سے زیادہ جوتے تو عوام کو پاٹ رہے, جوتے بھی پڑ رہے ہیں, مر بھی رہی ہے. پھر بھی ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے ہم ملتان سے لاہور پہنچ جاتے. کل یہ بھی ویڈیو چل رہی تھی, کہتا بریانی کھانے آئے. سوچ چھوٹی, دماغ ہی نہیں چل سکے. یہ ملک عام آدمی کے لیے بنا ہی نہیں تھا. اگر میرے سے پوچھ, یہ بنا تھا پاک فوج کے لیے, یہ جگیرداروں کے لیے بنا تھا, یہ بنا تھا سرمایہ داروں کے لیے. عام آدمی کے لیے اگر یہ ملک ہوتا تو آٹے کی لائنوں میں لوگ اس طرح ذلیل و خوار ہو کے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کو مفت کی چیز لے جاؤ اور وہ اس کی موت وہاں پہ ہو جائے. ایسے ہوتا دنیا میں؟ مجھے بتائیے. اپنے نمبر گیم بنانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں لوگ, کبھی لیپ ٹاپ, کبھی یہ آٹا. اگر یہی آٹا عام دکانوں پہ پہنچا دیا جاتا, کہتے جی وہاں سے جا کے 10 روپے کلو لے لو یا 20 روپے, تو لوگوں کے ضمیر کا سودا نہ ہوتا, وہاں پہ تذلیل نہ ہوتی انسانیت کی. مگر یہ تذلیل غریبوں کی کریں گے تو پھر ان کے اوپر حکومت کر سکیں گے. اگر غریب کو ہوش آنے دی ان لوگوں نے تو یہ کہاں سے پھر اپنی گورنمنٹ چلائیں؟ ناظرین, اتنے دردناک واقعات جیل میں ہو رہے ہیں کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اقوام متحدہ نے بھی اس پر آواز اٹھائی ہے اور بہت سخت الفاظ میں یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتی جائیں گی, آہستہ آہستہ بڑھتی جائیں گی, ویڈیو اپلوڈ ہوتی جائیں گی. عمران خان نے بھی یہ کہا کہ خواتین جن پہ یہ زیادتی کر رہے, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ حج کرنے گیا, یہ عمرہ کرنے گیا. ظلم کہ اس نے جناب ہمارے ساتھ یہ بات کی ہے, اس کے ساتھ آپ اجتماعی طور پہ یہ کام ڈال دو. تذلیل کرنی انسانیت کی, اس کو ذلیل کرنا کہ اپنی نظروں سے بھی گر جائے اور ایسا ماحول بنا دینا کہ وہ خودکشی کر لے. یہ پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے, اور آ کے آپ دیکھیں ہمارے حکمرانوں کے, ہم ایک آزاد قوم ہے, دعوے دیکھیں. آزاد قوم ایسے ذلیل و خوار ہوتی ہے, اور آزاد قوم میں بھیک مانگتی ہے. کوئی بھیک بھی نہیں دیتا, اب آپ کو قرضہ بھی نہیں دیتا. ہم نے شرطیں پوری کر دی, وہ اور شرطیں لگا دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ان کو کس طرح قابو میں کرنا ہے.
جس طرح آپ غریبوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اسی طرح یہ جو بینک ہے یا امیر ممالک کا IMF وغیرہ یہ آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آرام سے کچھ مل گیا تو آپ نے ہماری عزت نہیں کرنی۔ دیکھ لیں سسٹم، اور آپ اس چکر میں بیٹھے ہوتے کہ یہاں سے پیسے آئیں تو ہم آپ کو اپنے اکاؤنٹوں میں ڈالیں اور نکلنے کی کوشش کریں جب حالات خراب ہو۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے اپنی عوام کا سوچا، انہوں نے یہ نہیں آ کے اعلان کیا کہ یہ سڑک میں بنائی ہے، میں پل بنایا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں، جرمنی میں اتنے سال ہو گئے کبھی کسی نے کسے سنا ہو کہ یہ سڑک میں نے بنائی ہے، یہ پل میں نے بنائے ہیں۔ یہ نمبر گیم جب تک چلتی رہے گی پاکستان کی عوام میں، اسی طرح جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ذلت اور رسوائی بڑھتی جائے گی اور کمی نہیں آئے گی۔ یہ عوام اس قابل بھی نہیں رہی کہ یہ اپنے آپ کو بھی تبدیل کر سکے یا اپنے اوپر بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو تبدیل کر سکے۔ غلامی کی ایک ایسی زنجیر میں ان کو باندھ دیا گیا ہے کہ یہ آزاد چھوڑ بھی دو تو ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ آزاد ہو چکے ہم لوگ۔ اگر کسی پرندے کو کئی دفعہ ہوتا ہے عرصہ سالوں سال اگر اس کو آپ نے پنجرے میں ڈال دیا، اس کو کھول بھی دو تو سمجھتا میں ابھی بھی پنجرے میں بند۔ یہی حالت اس قوم کی ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ روزانہ لوگوں کے اکاؤنٹ بند کروائے جاتے ہیں، جو بھی سچ بولتا ہے اس کے اکاؤنٹ بند کر دو۔ پاکستان میں اپنی کرتوتیں چینج نہیں کرنی، قانون چینج کر دو، جس کی وجہ سے آپ جو مرضی کرتے پھرے۔ اتنے کروڑ کی اگر آپ نے کوئی چوری کی ہے تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سے ملک میں یہ قانون چلتے ہیں؟ لیکن جو سب سے دردناک بات ہے وہ یہی ہے کہ جو خواتین کے ساتھ سلوک وہاں پہ جیلوں میں ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بھی یہ ظلم کر لے، جب سے دنیا بنی ہے بڑے بڑے ظالم حکمران آئے اور پھر ان کا بھی انجام جو ہوا آپ سب کے سامنے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، دونوں کی مثال آپ کے سامنے۔ تو جناب جو کچھ بھی ہے قربانی دینی پڑے گی، مگر اپنی زنجیروں کو توڑنا ہوگا، آپ کو آزاد ہونا ہوگا، ورنہ یہ لوگ آپ کا خون چوستے رہیں گے، آپ کی نسلوں کا خون چوستے رہیں گے اور اسی طرح یہ چوستے آئے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی آپ کو انفارمیشن دیتے رہے اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔